تلاوت قرآن کو سننے، حفظ قرآن اور لہجات مصریہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل قاری عزیز آفریدی کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، لہجہ سکھاتے وقت آپ نے بچوں کو لہجے کا رفتار بھی سکھانا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قرار، جواب اور جواب الجواب۔ اس کے لیے میں آسان لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ بچوں کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ قرار وہ آواز جو سینے سے نکلتی ہے، جو سب سے نیچے آواز ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ نے بتانا ہے۔ دوسرا، جواب وہ آواز جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے، جو اب میں باتیں کر رہا ہوں آپ ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے یہ جواب کی آواز ہے۔ تیسرا نمبر پر آتا ہے جواب الجواب، جو سب سے اوپر کا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس میں آپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ آواز جو سر کی طرف جاتی ہے، یعنی بلند آواز جو سب سے زیادہ اوپر آواز ہوتی ہے، یہ جواب الجواب کہلائی جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے اشارے، ہاتھ کے اشاروں سے جو ہے بچوں کو سمجھانا ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ قرار پڑے، اس کے لیے آپ اشارہ کریں نیچے۔ پھر جب آپ نے ان سے کہنا ہو کہ جواب پڑھنا ہے، آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر لے آئیں۔ پھر جب جواب الجواب کا کہنا ہو بچے کو تو آپ اپنے ہاتھ کو اوپر لے جائیں۔ دوسرا، یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ منزل پڑھ رہا ہو یا پھر کوئی بچہ تراویح سنا رہا ہو، اس وقت ان کو شروعات کیسی کرنی ہے۔ تو کوئی بھی پارہ شروع کرتے وقت، تراویح شروع کرتے وقت قرار سے سٹارٹ لینا ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی قاری جو قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح میں سنا رہا ہے، وہ شروع کرتا ہے جواب سے یا جواب الجواب سے، تو اس کے لیے پورا پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا شروعات ہم نے قرار ہی سے کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں شروع کرتا ہوں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ اچھا، قرار میں پھر زیادہ پڑھوانا ہے، صفحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 صفحے بھی پڑھوا سکتے ہیں۔ اس میں پھر درمیان میں تھوڑا سا 1-2 آیتیں ٹچ کرنی ہوں گی جواب کے لیے، جیسے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ میرے منہ کی آواز ہے، نہ اوپر ہے زیادہ، نہ بالکل سینے کی آواز ہے، درمیانی آواز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس سے اوپر جائے گا جواب الجواب کی طرف، وہ بھی بچہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا، زیادہ کوشش کرے گا تو 1 آیت پڑھے گا، بلکہ آپ نے زیادہ پڑھوانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے قرار، جواب اور جواب الجواب، اور ہاتھ کے اشارے بھی میں نے بتا دیے ہیں۔ اب یہ بچے آپ کے سامنے ہیں، یہ مجھے دیکھیں گے، میرے ہاتھ کے اشارے کو دیکھیں گے، اس طریقے سے یہ پھر پڑھیں گے۔ ابھی سفیان پڑھیں گے اور آپ نے سٹارٹ لینا ہے قرار سے، سینی کی آواز جو میں نے کہا تھا بالکل نیچے آواز سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ نے 1 پارہ سنانا ہے یا آپ نے تراویح میں قرآن پڑھنا ہے۔ آپ شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى جواب کی طرف آ جائیں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى۔ ہاں، اب جب آپ نے دوبارہ بچے سے قرار پڑھوا کے پھر جواب کی طرف آپ لے کے جائیں گے۔ اب آپ نے دوبارہ قرار کی طرف آنا ہے، نیچے آنا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً ماشاء اللہ، أُخْرَى زبردست۔ عند سدرة المنتهى
عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ہاں آپ نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، 2 رکوع 3 رکوع، صفحہ 2 صفحے. پھر جب آپ نے جواب الجواب پڑھوانا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں، ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور جواب سے جواب الجواب کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ آپ کی مہارت پر ہے. لیکن فی الحال ہم ایسا کوشش کریں گے کہ جواب سے جواب الجواب کی طرف اٹھیں گے. اب آپ نے قرار پڑھ لی، ابھی آپ نے، جب میں باتیں ختم کروں گا آپ نے پھر قرار پڑھنا ہے 1 آیت، اس کے بعد جواب کی طرف جا کے پھر جواب الجواب میں پہنچنا ہے آپ نے. آپ قرار سے لیں. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله احسنت الأنثى. احسنت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے، بہترین پڑھا. ابھی معاذ آپ کے سامنے پڑھیں گے، اسی صورت میں شروع کریں گے قرار سے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اب آپ نے آنا ہے جواب کی طرف، منہ والی آواز کی طرف. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى تھوڑا اوپر کریں. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. اب نیچے قرار کی طرف. ولقد ہاں رآه احسنت ماشاء اللہ. نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى. اب جواب کی طرف جانا ہے، یہ آپ کی مہارت پر ہے. آپ کو اگر اتنی مہارت ہے کہ آپ ڈائریکٹ جواب الجواب پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھیں، لیکن فی الحال نہیں ہوگی. آپ نے جواب پڑھنا ہے پھر اوپر اٹھانا ہے. عند سدرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ماشاء اللہ. بس یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ پوری ویڈیو سنیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا، اور لہجہ سیکھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. آپ بہت جلد اپنے طلباء کو زیادہ سے زیادہ 40 دن میں ایک لہجہ سکھا سکیں گے. یہاں میں ایک ضروری بات جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اٹھ جائیں، جب بھی آپ کسی طالب علم سے پڑھنے کا کہیں، کسی محفل میں، کسی مقابلے میں، اور یا جب کوئی طالب علم بزم میں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس بچے سے یہ نہیں کہنا کہ بیٹا آپ فلاں لہجہ پڑھیں. جب مقابلے میں بندہ شریک ہو، جیسے کامل حفظ القرآن کے مسابقات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے بچوں کو لہجے سکھائے ہوں اس وقت بچہ خود جا کر وہی پڑھے گا. جو اس کو آئے گا اس سے آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے وہی پڑھنا ہے. بس لہجے کا آپ نے نام نہیں دینا ہے. آپ جو لہجہ پڑھ سکے آپ وہ پڑھیں. انتہائی اہم بات ہے، اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ بچے سے کہیں گے کہ آپ نے حجازی پڑھنا ہے، بیات پڑھنا ہے، سیکا پڑھنا ہے، تو بچے کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. کافی سارے اساتذہ سے معلومات لی ہے، اس حوالے سے تجربہ لیا ہے. ان کی یہی رائے ہے کہ آپ بچے کو ٹھیک ہے سماعت کروائیں، لیکن جس وقت وہ مسابقے میں شریک ہے، بزم میں پڑھ رہا ہے، اس کو آپ یہی کہیں کہ جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جس بھی ساتھی کو ویڈیو پسند آئی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.